الحمد لله أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال فی شان حبیبہ الکریم علیہ تحیۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد طب القلوب والدوائیہا وعافیت الابدان والشفائیہا ونور الابصار والضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا۔ انتہائی محترم محتشم مکرم حضرات علماء کرام، اساتین ملت، بزرگان ملت و نوجوانان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم، اسی کی توفیق و عنایت، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں سے ہم تمام حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سرزمین پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے 29ویں عظیم الشان تاریخ ساز اجلاس عام میں شرکت کی سعادت سے بہرہ مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مجتمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، ہم سب ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم، ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کی آن بان شان تنظیم، اور ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تحفظ شریعت اور تحفظ اوقاف کے اجلاس عام میں حاضر آئے ہیں۔ آپ سب اس اجلاس عام میں آنے کے مقصد کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس اجلاس کے انعقاد کے اغراض و مقاصد سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ میں اس موقع پر 2-3 اہم باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ عالم اسلام اس وقت بڑے خطرناک حالات سے گزر رہا ہے۔ اہل فلسطین، اہل غزہ، اہل لبنان قبلہ اول کی آزادی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ کو پتا ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پر اہل غزہ، اہل فلسطین اپنے بچوں کی قربانیاں، اپنے نوجوانوں کی قربانیاں، اپنے بزرگوں کی، اپنے عورتوں کی قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اب تک ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید شہید ہو گئے۔ قبلہ اول کی آزادی کی لڑائی لڑنے والوں میں اب تک ہزاروں خواتین، بچے شہید ہو گئے، مگر ہم ان کے جذبہ ایمانی کو سلام کرنا چاہتے ہیں کہ مسلسل اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کر رہے ہیں، جام شہادت نوش کر رہے ہیں، ان کی آبادیاں ویرانے میں تبدیل ہو گئی ہیں، مگر ان کا دینی جذبہ، اسلامی جذبہ اپنی جگہ باقی ہے، کم ہونے کے بجائے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور وہ عالم اسلام کو
پیغام دے رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اے اللہ یہ جان تیری دی ہوئی ہے، آج نہیں تو کل مرنا ہے، مگر ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری جانیں تیری راہ میں قربان ہو رہی ہیں، ہمیں شہادت کا درجہ مل رہا ہے۔ ہم اہل فلسطین کی شہادتوں کو سلام کرتے ہیں، مظلوموں کے صبر کو سلام کرتے ہیں، اور ہمیں امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے آج نہیں تو کل اللہ تبارک و تعالی قبلہ اول کو آزادی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ میرے ساتھ سب مل کر کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر کے انشاءاللہ کہیے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اہل فلسطین، اہل غزہ کی قربانیوں کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے گا، مگر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کے پیچھے یہود ہیں، اس کے پیچھے نصارہ ہیں۔ ایسے ہی ہمارے وطن میں اٹھنے والے ہر فتنے کے پیچھے یہود ہیں، ہر فتنے کے پیچھے نصارہ ہیں۔ تفصیلی طور پر گفتگو کا وقت نہیں ہے، مگر میں آپ کو بتاتا چلوں، تحفظ شریعت کے حوالے سے، تحفظ اوقاف کے حوالے سے آج گفتگو کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ ہمارے شریعت کے قوانین میں مداخلت کی جا رہی ہے، اوقاف کے قوانین میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ ہم حکومت وقت کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے شریعت کے قانون میں مداخلت برداشت نہیں کر سکتا، قرآن کے بنائے ہوئے قانون میں مداخلت نہیں کر سکتا، اللہ کے رسول کی سنت کے بنائے ہوئے قانون میں مداخلت نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی، کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور ایسے ہی ہم حکومت وقت کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہندوستان جیسے جمہوری ملک میں ایک دستور کے ماننے والے، دستور کے دائرے میں زندگی بندگی کے خطوط متعین کرنے والے بابا صاحب امبیڈکر نے بڑی محنت کر کے تمام مذاہب کے رہنماؤں کی رہنمائی کے ساتھ ہمارے دیش کا سنویدھان بنایا، ہمارے دیش کا کانسٹیٹیوشن بنایا، ہمارے دیش کا دستور بنایا۔ ہم اس ہندوستان کے عظیم سپوت ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی محنتوں کو سلام کرتے ہیں، ان کے بنائے ہوئے دستور کو سلام کرتے ہیں، اور ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ بولیے فخر کرتے ہیں نا؟ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں، اور یہاں آیا ہوا لاکھوں کا یہ مجمع ببانگ دہل یہ کہتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہیں ہندوستان ہمارا۔ حضرات گرامی، بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے سنویدھان میں مداخلت کی کوشش ہو رہی ہے، دستور کو تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم اس ذمہ دار اسٹیٹ سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم شریعت کے قانون میں بھی مداخلت برداشت نہیں کرتے، اور ہم بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے سنویدھان میں بھی مداخلت برداشت نہیں کرتے۔ ہم شریعت اسلامیہ کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قربانی دیں گے، اور بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے دستور کی حفاظت کے لیے بھی ہر ممکن قربانی دیں گے۔ بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے دستور ہند کی روشنی میں ہمارے دیش کا اوقاف کا قانون بنا ہے۔ وقف ایکٹ یہ اسٹیٹ کا ایکٹ نہیں ہے، یہ سینٹرل ایکٹ ہے، اور سینٹرل ایکٹ یہ میرا یا مفتی افتخار قاسمی صاحب کا یا حضرت امیر شریعت کا یا مولانا مقصود عمران کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ قانون بابا صاحب امبیڈکر کا بنایا ہوا قانون ہے، ہمارے دیش کے سنویدھان میں ہے، ہمارے دیش کے کانسٹیٹیوشن میں ہے۔ آج اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ تحفظ شریعت کے لیے بھی اور تحفظ اوقاف کے لیے بھی جد و جہد کرتا رہا ہے،
کرتا رہا ہے، کر رہا ہے، اور انشاءاللہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے اس وقت تک یہ کوشش ہوتی رہے گی، یہ تحریک چلائی جاتی رہے گی جب تک کہ یہ وقف ترمیمی بل، وقف ترمیمی قانون حکومت واپس نہ لے لے۔ ہم سب مل کر کے انشاءاللہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طاقت بنیں گے انشاءاللہ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پہ لبیک کہیں گے انشاءاللہ۔ اور میں اہل بنگلور، اہل کرناٹک کی شان و عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ آپ حضرات ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے صوبے کے رہنے بسنے والے ہیں۔ ٹیپو سلطان کٹ تو سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا، اور ٹیپو سلطان کے صوبے میں رہنے والے، ٹیپو سلطان کے ملک میں رہنے والے کٹ تو سکتے ہیں مگر جھک نہیں سکتے۔ ہم اپنی قسمتوں پہ ناز کرتے ہیں کہ ہم انڈین ہیں، ہم بھارتی ہیں، ہم ہندوستانی ہیں۔ انشاءاللہ آپ حضرات اکابر کے خطابات سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دین کے طور پر اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ اسلام کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے، صبح قیامت تک انشاءاللہ تعالی باقی رہے گا، اس لیے کہ اس دین کو زمین پر رہنے والے ہی پسند نہیں کرتے، بلکہ دین کے طور پر اللہ نے اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ گنبد خضرا کے تلے آرام فرمانے والے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ دین مکمل ہوا ہے۔ مٹانے والے مٹ جائیں گے، انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا صبح قیامت تک لہراتا رہے گا۔ سب مل کر میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ہمارا آپ کا انشاءاللہ باب اجابت تک پہنچے گا اور اللہ کی مدد و نصرت آئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ کی مدد و نصرت آئے گی، اللہ کی مدد و نصرت آئے گی انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔